بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 تا 121 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فَقُولُوا سو کھاؤ تم لوگ، مما اس چیز میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، ان کنتم اگر تم لوگ بآیاتہ اللہ کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے ہو. وما لکم اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تأکلوا مما کیوں نہیں کھاتے تم لوگ اس چیز کو کہ جس پر ذکر اسم اللہ علیہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا. وقد فصل لکم اور تحقیق تمہارے لیے اس نے تفصیل بیان کر دی، ما حرم علیکم اس کی جس کو حرام کیا ہے تم لوگوں پر، الا مگر ما اضطررتم الیہ مگر وہ چیز کہ جس پر تمہیں مجبور کر دیا جائے، مگر وہ چیز کہ تم لوگ مجبور ہو جاؤ، حالت اضطرار میں ہو جاؤ. وَإِنَّ اور بے شک کثیر اکثر لا یضلون البتہ وہ بہکاتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ
اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم، لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، بغیر علم کے، ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، تجاوز کرنے والوں کو، وذروا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری اور باطنی گناہ پر، چھپے ہوئے اور کھلے گناہ پر ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو، بما کانوا یقترفون، اس چیز کا جو یہ لوگ کماتے تھے۔ ولا تأکلوا، اور کیوں نہیں کھاتے تم لوگ، مما، اس چیز کو، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ تم لوگ، مما، اس چیز کو، کہ لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ شیاطین کے دوست تم سے جھگڑا کرے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ، اور اگر تم لوگ کھاؤ گے انہیں، مردار جانوروں، حرام جانوروں کو، جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان جانوروں کو، اور اگر تم لوگ کھاؤ گے ان کو، انکم لمشرکون، بے شک تم لوگ البتہ مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، باپ اور اولاد میں جھگڑا پیدا ہو گیا، خاوند اور بیوی میں جدائیاں پیدا ہو گئی، بھائی بہن میں لڑائیاں ہو گئی، اپنے پرائے ہو گئے، آپ کی وجہ سے فساد برپا ہوا ہے، لہٰذا ہم ثالث مقرر کر لیں، وہ ہمارے عقائد کو درست قرار دیتا ہے تو آپ ہم میں شامل ہو جائیں، اور اگر وہ آپ کے عقائد کو درست قرار دیتا ہے تو ہم آپ میں شامل ہو جائیں گے، آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ثالث، میرا حکم، میرا رب ہے۔ دوسرا شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا کہ ہم اکثریت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اکثریت تمہارے ساتھ ہے یا اکثریت ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی اکثریت ہوگی تو اسی کی طرف، اسی کو سچا اور برحق سمجھا جائے گا، اور اسی کی طرف باقی لوگوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ تو چونکہ اس وقت اکثریت مشرکین کی تھی، کافرین کی تھی، منافقین کی تھی، یہود و نصارہ کی تھی، تو ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تو اللہ نے اس سے منع فرما دیا کہ ان کی اس بات کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے تیسرا شوشہ چھوڑا، انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ تم جو ہے اپنے ہاتھ سے جسے ذبح کرو اسے تم حلال سمجھتے ہو، اس کا کھانا تم اپنے لیے حلال سمجھتے ہو، لیکن جو جانور خود بخود مر جائے تو اسے تم کھاتے نہیں، اسے تم حلال نہیں سمجھتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جسے خود تم مارو وہ تو حلال، اور جسے اللہ مارے وہ حرام۔
تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا، یہ شوشہ چھوڑا کہ اللہ کا مارا ہوا تو جانور تم کھاتے نہیں، اپنے ہاتھ سے جس کو ذبح کر کر مار ڈالتے ہو اسے تم کھاتے ہو۔ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تو میرے رب نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا، کھاؤ تم لوگ اس چیز کو ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ کا نام جس جانور پر ذبح کیا جائے، جانوروں میں جانور کچھ ایسے ہیں جو کلیتاً ابتدا ہی سے جن کی حرمت کا حکم ہوا کہ ان کو بالکل کھانا ہی نہیں، حلال کرنا تو دور کی بات، اللہ کا نام ان پر لینا تو دور کی بات، ان کو کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت، جن کی حلت کو اللہ نے قرار دیا کہ یہ حلال ہے، ان کا کھانا حلال ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم انہیں کھانا چاہتے ہو تو ان پر میرا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور پھر ذبح کرو۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اور اللہ کے نام کے لیے بغیر جس جانور کو مار دیا جائے یا وہ خود مر جائے، اب چاہے وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، وہ مردار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نام جانور پر لے کر ذبح کرو۔ تو طریقہ کار یہ ہے جب آپ کسی جانور کو ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کریں، اور آواز اتنی بلند ہو کہ خود تمہیں تمہارے کانوں تک سنائی دے۔ آواز جانور کو ذبح کرتے ہوئے اتنی بلند ہو کہ تمہیں اپنے کانوں سے سنائی دے۔ بحر الرائق اور فقہ حنفی کی مستند کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی جانور اتنی آہستہ آواز سے ذبح کیا گیا کہ خود تمہارے کانوں تک بھی آواز نہ آئی تو وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہ بحر الرائق کا اندر مسئلہ موجود ہے، اور فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ لہذا اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے والا جو ہے اللہ کا نام اتنی بلندی سے لے، آواز سے لے کہ خود اس کے کانوں تک آواز آئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کی گردن پر چھری چلائے، تیز چھری ہو اور اسے زیادہ تیز ذبح سے پہلے زمین پر لٹایا نہ جائے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ جانور تیز ہو، اتنی تیز ہو گردن پر رکھتے ہی وہ چل جائے اور اس کے رگوں کو کاٹ ڈالے، ایسا نہ ہو کہ چھری چلے ہی نہ اور جانور تڑپتا رہ جائے۔ تو بلند آواز سے، اتنی بلند آواز کہ جس سے تمہارے کانوں تک آواز آئے، اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح پر نمازی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب نماز کو شروع کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب نماز کو شروع کر رہے ہیں تو اس وقت سے لے کر سلام پھیرے جانے تک نماز پڑھنے والا مرد ہو یا نماز پڑھنے والی عورت ہو، ان کو اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنی چاہیے کہ اس نمازی مرد کو، اس نمازی عورت کو کم از کم اپنے کانوں تک آواز آئے، اپنے کانوں تک آواز آئے، اتنی بلند آواز سے، یعنی بہت بلند آواز نہیں، صرف اتنی آواز کہ خود اپنے کانوں کو سنائی دے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خود اپنے کانوں سے سنائی دے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی نے اس طرح نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس کی نماز، اس کا یہ فرض واجب الاعادہ ہوگا، فرض اس کے ذمے باقی رہے گا، وہ دوبارہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ تو اتنی بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرنا کہ جس سے جو کچھ تم پڑھ رہے ہو
تمہارے کانوں تک آواز آئے تو تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرے جانے تک اتنی بلند آواز سے تلاوت کی جائے۔ تو ان کافروں نے یہ بات کہی تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی نام کی برکت سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خود بخود جانور مر گیا اسے بھی میرے رب نے مارا، اور جس کی گردن پر چھری چلا کر ذبح کر کر مارا گیا وہ بھی میرے رب نے مارا۔ مارنے والی ذات اللہ کی ہے، مردار بھی اللہ کے حکم سے مرا، ذبح کے ذریعے مرنے والا جانور بھی رب کے حکم سے مرا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک پر اللہ کے نام کی برکت باقی رہی اور دوسرا اللہ کے نام کی برکت سے محروم رہا۔ تو جو جانور اللہ کے نام کی برکت سے محروم رہا اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں کھانا، اور جو اللہ کے نام کی برکت جس کے ذبح کے وقت شامل رہی اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو تم کھا لو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خود منع فرمایا کہ ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ جب اللہ خود منع فرما رہا ہے تو مشرکین یہ شوشہ جو چھوڑتے ہیں اپنے اس شوشہ چھوڑنے میں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور لوگوں کو بہکانے کی، پھسلانے کی، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ تم لوگ ان جانوروں کو کہ جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیوں نہیں کھاتے ہو تم لوگ ان جانوروں کو کہ جن پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ وقد فصل لکم، اور تحقیق اس نے تمہیں تفصیل سے بیان کر دیے، ما حرم علیکم، وہ جانور جو تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے تفصیل سے اس کے مسائل بیان فرما دیے ہیں قرآن کریم میں۔ تو فرمایا ہاں اگر تم الا ما اضطررتم الیہ، مگر حالت اضطرار میں۔ حالت اضطرار کیا ہوتی ہے؟ کوئی شخص اتنا بھوکا ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے مردار کے، سوائے خنزیر کے، سوائے کتے کے، سوائے بلی کے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے حلال چیزوں میں سے کہ جس کو کھا لے، اور بھوک کی اتنی شدت ہے کہ اگر اس نے نہ کھایا اس حرام کو تو مر جائے گا، کچھ بھی نہ کھایا گیا تو مر جائے گا۔ تو اللہ نے استثناء کر دیا الا ما اضطررتم الیہ، کہ حالت اضطرار میں تمہیں اجازت ہے کہ تم اتنا کھا لو اس خنزیر کے گوشت کو، اس کتے کے گوشت کو، اس بلی کے گوشت کو، اس مردار کے گوشت کو جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اگر ایک لقمہ کھانے سے جان بچتی ہے تو خنزیر، کتا، بلی، مردار کا ایک لقمہ کھا کر جان بچاؤ۔ اور اگر اتنے پیاسے ہو پانی پاس موجود نہیں ہے سوائے شراب کے، تو فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ایک گھونٹ پانی سے میری جان بچ سکتی ہے، تو ایک گھونٹ پانی پینا تمہارے اوپر فرض ہے، جان کو بچانا تمہارے لیے فرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم مر گئے، تم نے مردار جانور کے گوشت کو نہ کھا کر جان کو نہ بچایا، اور کتا خنزیر کے گوشت کو کھا کر تم نے جان کو نہ بچایا، اور تم اسی حالت میں مر گئے، شراب کا ایک گھونٹ پی کر تم نے جان کو نہ بچایا، تم اسی حالت میں مر گئے، تو فرمایا تم گناہگار ہو گئے۔ کیونکہ جب اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ حالت اضطرار میں تم کھا سکتے ہو مردار جانور کے گوشت کو، تم پی سکتے ہو شراب کو، تم کھا سکتے ہو کتے بلی کو، جو تو بھی تمہارے پاس جانور موجود ہے، قریب کسی جانور کا گوشت پڑا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے ایک چھٹانک کھانے سے میری جان بچ جائے گی، تو 6 تولہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے 2 چھٹانک کھانے سے گوشت سے میری جان بچ جائے گی،
تو 4 چھٹاں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے 1 گھونٹ شراب کا پینے سے تمہاری جان بچ جائے گی، تو 2 گھونٹ شراب کے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جان بچانا یہ فرض ہے، جان بچانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اپنی جان کو نہیں بچاتا اور مردار یا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ مردار یا پھر وہ جانور جو حرام ہیں، ان جن کا گوشت کھانا، ان جانور کا گوشت نہ کھایا جائے، اور تم اسی حالت میں مر گئے، تم گناہگار ہو گئے، گناہگار ہوگا وہ شخص مرنے والا۔ تو فرمایا حالت اضطرار میں تمہارا رب تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ حالت اضطرار میں تم حرام کو بھی کھا سکتے ہو، جان بچانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر لوگ البتہ وہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے، جہالت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، لا علم کی بنا پر، بغیر علم کے۔ جس طرح کہ آج آپ دیکھتے ہو کسی کو الف بات چاہے نہ آتا ہو، جب کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو 10 کھڑے ہو جائیں گے مسئلہ بیان کرنے کے لیے، اب چاہے اسے الف با نہ آتا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، مسئلہ بتانے کے لیے، ہاں نہیں یہ مسئلہ تو یوں ہے، یہ مسئلہ تو یوں ہے، یہ مسئلہ تو یوں ہے۔ اب الف با اس کے درست نہیں ہے، پہلی تختی اسے آتی نہیں ہے، قاعدے کا معلوم نہیں ہے، اور مسئلے کا یوں بتاتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہ مسئلہ یوں ہے۔ تو اسی طرح پر وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، بغیر علم کے، جہالت کی بنا پر جو منہ میں آیا بولنا شروع کر دیا۔ تو وہ لوگ شیاطین کی خواہشات کے مطابق لوگوں کو بہکانے کے مطابق بہکانے کے لیے چلا کرتے، کیونکہ ان کے اوپر شیطانی وار ہوتے، شیطان کے وہ بھائی تھے، شیطان کے وہ چیلے تھے، شیطان کا وہ لشکر تھے کہ جس کی بنا پر جو شیاطین ان کے دلوں میں باتوں کو القاء کرتے، اسی کے مطابق لوگوں کو وہ ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ اللہ کا نام لینے کی کیا برکات ہیں، اللہ نے کیوں حکم دیا ہے اور کس کی طرف سے حکم ملا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو سوچا سمجھے بغیر فوراً اعتراض کر دیا کہ جو جانور خود بخود مر جائے، یعنی اللہ نے اسے مارا، اس کو تو تم کھاتے نہیں، اور جس کو اپنے ہاتھ سے تم مارتے ہو اسے تم کھاتے ہو۔ تو اپنی جہالت کی بنا پر انہوں نے یہ اس طرح کے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ البتہ وہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والوں کو۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو ان کے ظاہری گناہ پر، باطنی گناہ پر، یعنی یہ جو چھپ کر کرتے ہیں، یہ جو کھل کر کرتے ہیں، ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیجئے۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون، ان قریب ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، ان کاموں کا جو یہ گناہ کماتے رہے، جو یہ لوگ گناہ کماتے رہے ان کا ان قریب ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، ان سے انتقام لیا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا پھر آخر میں ولا تأکلوا، نہ کھاؤ تم لوگ، مما، ان جانوروں کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ گناہ ہے۔ اگر ایسے جانوروں کو کھاؤ گے کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسا کرنا تمہارے لیے گناہ ہے، لہذا اس گناہ سے بچو۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ وہ القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کرے۔ تو شیاطین ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں سے یوں جھگڑا کرو، مسلمانوں پر یہ اعتراض اٹھاؤ، مسلمانوں پر یوں تنقید کرو، مسلمانوں پر یہ اس طرح سے ان سے دشمنی رکھو، بغض رکھو، عناد رکھو، اور ان سے جھگڑے کرو، لڑائیاں کرو، سوالات اٹھاؤ، اعتراضات اٹھاؤ۔ تو یہ شیاطین ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مشرکین، کافرین، یہود و نصارہ، منافقین، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دل آزاری کرنے کی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شیاطین ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور شیاطین کے طرز زندگی پر یہ سب پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق لوگوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم لوگ ان کے اطاعت کرو گے،
ان کافروں کی، ان مشرکین کی، ان منافقین کی، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر سن لو اللہ کا پیغام، انکم لمشرکون، بے شک تم بھی البتہ مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرک ہو جاؤ گے تو شیاطین کی بات ماننا، شیطان کے بڑھائے ہوئے سبق کے مطابق چلنا۔ اب پوری دنیا میں شیطان کا تسلط ہے، اللہ نے اسے دشمن عظیم کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، واضح دشمن ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے، تمہارا یہ باپ نہیں ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، تمہارے خاندان والے نہیں ہیں، تمہارے پڑوسی نہیں ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں، جو شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر تم نے ان شیاطین کی اطاعت کی اور رب کی نافرمانی کی اور شیاطین کے مطابق زندگی گزارتے رہے، گناہ کرتے رہے، معصیت کرتے رہے اور سیئات کے اندر اپنے آپ کو ڈبو لیا، سیئات کی دلدل میں دھنسا لیا، تو فرمایا تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ گویا کہ شیاطین کی اطاعت کرنا انسان کو شرک میں ڈال دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما، ہر چھوٹے شرک سے، ہر بڑے شرک سے، ہر چھوٹے گناہ سے، ہر بڑے گناہ سے۔ اور جب کوئی چھوٹا گناہ بھی ہلکا سمجھ کر کیا جائے وہ بھی بڑا بن جاتا ہے، معمولی سمجھ کر کسی چھوٹے گناہ کو کیا جائے تو وہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ کہ انسان اتراتا ہے اور اتراتے ہوئے پتہ بھی ہے گناہ ہے، پھر جان بوجھ کر اسے کرتا ہے تو یہ گناہ معمولی بھی بڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو شیاطین ان کو جس راستے پر چلاتے ہیں اور یہ لوگ چلتے ہیں، شیطان گناہ کی ترغیب دیتا ہے اور یہ کرتے ہیں، شیطان بے نمازی کی ترغیب دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سخت گناہ ہے اور یہ شرک کے قریب کر دیتا ہے، یہ مشرک بنا دیتا ہے۔ لہٰذا جب تک زندہ رہیں، اللہ نے جب تک زندگی دی ہے، اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، ذرا سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ، ذرا محتاط کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ذرا سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان تمہارے قلوب سے سرایت کر جائے اور معلوم ہی نہ ہو کہ کب کافر بن گئے، کب مشرک بن گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت لوگ ایسے ہوں گے، صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر، تو پتہ ہی نہیں ہوگا کب کافر بنے کب مشرک مسلمان ہو رہے، تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اتنی تیزی کے ساتھ شرک اور کفر ان کے دلوں میں سرایت کر جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یوں پناہ مانگو، یا اللہ شرک سے، یا اللہ کفر سے، یا اللہ نفاق سے، یا اللہ معصیت سے، یا اللہ شیطانی کاموں سے ہم سب لوگ آپ سے پناہ مانگتے ہیں، فتنوں سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو یا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ جب موت آئے تو کلمہ شہادت پر آئے، کلمہ طیبہ پر آئے، موت آئے تو نماز کی حالت میں آئے، سجدوں کی حالت میں آئے، نیکی کرتے ہوئے آئے، گناہ کی حالت میں نہ آئے، شراب کی حالت میں نہ آئے، زنا کی حالت میں نہ آئے، بدکاری بے حیائی کی حالت میں نہ آئے، حرام کھاتے ہوئے نہ آئے اور جھگڑے کرتے ہوئے نہ آئے۔ محبت لوگوں کے ساتھ، حسن سلوک، اللہ کی محبت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں نظر آئے، نمازوں کی صورت میں نظر آئے، رب کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے کی صورت میں نظر آئے، تو اس حالت میں موت آ جائے تو یہ بہترین موت ہے، بہترین موت ہے، قابل رشک موت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔